بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے اصناف سخن پارٹ 2، دوسرا حصہ۔ پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے اردو لیکچر سیریز یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے توسط سے حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو جو پارٹ 1 لیکچر اصناف سخن حصہ اول لگائی گئی تھی، اس میں غلطی کی وجہ سے یہ دوبارہ لیکچر اپلوڈ کیا جا رہا ہے، اور اس غلطی کی تصحیح فرما لیجئے۔ اصناف سخن کی بجائے اصناف سخن پڑھا جائے اور بولا جائے۔ اصناف سخن: نظم، پابند نظم، آزاد نظم، معرہ نظم، مثلث، ترکیب بند، ترجیع بند، مربع، مخمس، مسدس، قطع، رباعی، مثنوی، حمد، نعت، منقبت، مناجات، قصیدہ، مرثیہ، سلام، نوحہ، شہر آشوب، واسوخت، غزل۔ اصناف سخن: اصناف عربی زبان کا لفظ ہے، صنف کی جمع ہے جس کا معنی قسم ہے۔ اصناف سخن بہت سی اقسام ہیں۔ اصناف سخن کی بہت سی اقسام ہیں۔ شعری اصناف بلحاظ موضوع: حمد، نعت، قصیدہ، مرثیہ، حجو، شہر آشوب، واسوخت، ریختی اور غزل۔ شعری اصناف بلحاظ حیت: مثنوی، رباعی، قطع، مصمت، ترکیب بند، ترجیع بند، مستزاد، نظم معرہ، آزاد نظم، نثری نظم۔ نظم: نظم کے لغوی معانی پرونا، جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ ترتیب دینا، مرتب، منظم۔ نظم کی اصطلاحی تعریف: ادبی اصطلاح میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک خاص مرکزی خیال ہوتا ہے۔ پوری نظم ایک وزن میں ہوتی ہے، اس کے لیے حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ پابند نظم: ایسی نظم جس میں بحر، وزن اور قافیے کی پابندی کی جائے، جبکہ ردیف ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پابند نظم کی مثال: ہیں لبریز آہوں سے ٹھنڈی ہوائیں، ہیں لبریز آہوں سے ٹھنڈی ہوائیں،
اداسی میں ڈوبی ہوئی ہیں گھٹائیں، محبت کی دنیا پہ شام آ چکی ہے، سیاہ پوش ہیں زندگی کی گھٹائیں، زندگی کی فضائیں، سیاہ پوش ہیں زندگی کی فضائیں، مچلتی ہیں سینے میں لاکھ آرزوئیں، مچلتی ہیں سینے میں لاکھ آرزوئیں، تڑپتی ہیں آنکھوں میں لاکھ التجائیں۔ فیض احمد فیض۔ آزاد نظم کی مثال اور اس کی تعریف: ایسی نظم جس میں نہ ردیف ہو نہ قافیہ، اگر کہیں ہو بھی تو قاعدے کی کوئی پابندی نہ ہو، علاوہ ازیں کسی مصرعے میں زیادہ لفظ ہوں اور کسی میں کم، مثلاً محبت کی کہانی میں بدن، محبت کی کہانی میں بدن گر ہار بھی جائے تمازت کم نہیں ہوتی، محبت روح کی مستی، محبت باصفا جذبہ، محبت نور کا بندھن، محبت روح کا ایندھن، محبت نالہ آدم، محبت روح کا ماتم، محبت روح پر روشن، محبت طور پر روشن، محبت طور پر روشن۔ معرہ نظم، غیر مقفع نظم یا بلینک ورس بھی کہتے ہیں، ایسی نظم جس کے سب شعر اور مصرعے ایک ہی بحر اور وزن میں لکھے جائیں۔ اس نظم کے ہر مصرعے کا قافیہ الگ ہوتا ہے، یعنی قافیے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ مثلاً ہنگامہ ہستی کو گر غور سے دیکھو تم، ہنگامہ ہستی کو گر غور سے دیکھو تم، ہر خشک و تر عالم، ہر خشک و تر عالم، صنعت کے تلاطم میں جو خاک کا ذرہ ہے یا پانی کا قطرہ ہے، حکمت کا موقع ہے۔ مثلث، ایسی نظم جس کے ہر بند میں تین تین مصرعے ہوتے ہیں، پہلے تین مصرعوں کا قافیہ ایک ہی ہوتا ہے، جبکہ باقی بندوں میں دو دو مصرعوں کا قافیہ جداگانہ ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اور تیسرے مصرعے میں پہلے بند کا قافیہ ہوتا ہے۔ مثلاً زیست دشوار ہے جب دل کی اذیت ہوگی، زیست دشوار ہے جب دل کی اذیت ہوگی، کل وہ گھر جائے تو سخت قباحت ہوگی، جان رخصت میرے تن سے، جان رخصت میرے تن سے دم رخصت ہوگی، اپنے عہدے سے ہر ایک عضو معطل ہوگا، اپنے عہدے سے ہر ایک عضو معطل ہوگا، جب وہ نور نظر آنکھ سے اوجھل ہوگا، پھر میری چشم میں کیا خاک بصارت ہوگی۔ ترکیب بند، ایسی نظم جس کے کئی بند ہوں اور ہر بند میں 4، 6 یا 7 اشعار ہوتے ہیں اور آخر میں ایک ٹیپ کا شعر بھی ہوتا ہے، مگر ترکیب بند میں ٹیپ کا مصرع یا شعر ہر بند میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلاً خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سرے زندگانی ہے، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سرے زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، گزر جا بن کے سیلو تند رو، گزر جا بن کے سیلے تند رو، کوہو بیاباں سے گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا،
تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال۔ ترجیح بند، ایسی نظم جس کے ہر بند کے آخر میں ایک شعر یا ایک مصرع دہرایا جائے ترجیح بند کہلاتی ہے۔ اگر وہ نظم مسدس ہے تو اس کو مسدس ترجیح بند کہیں گے، اگر مخمس ہے تو اس کو مخمس ترجیح بند کہیں گے، اور اس دہرائے جانے والے شعر کو ٹیپ کا شعر اور دہرائے جانے والے مصرع کو ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ یا اصطلاح عروض میں شاعری سے اشعار بنانے سے متعلق جو علم ہے، اس کی اصطلاح میں علم عروض میں جب شاعر چند ایسے بند جو بحر میں موافق اور قافیہ میں مختلف ہوں بیان کرتا ہے، اور ہر ایک بند کے بعد ایک اسی وزن اور مختلف قافیہ کی معین بیت اس طرح بار بار لاتا ہے کہ یہ بیت ہر بند کی بیت آخر کے مضمون سے مربوط ہو تو اسے ترجیح بند کہتے ہیں۔ ایک قسم کی نظم جس میں ایک شعر کئی شعروں کے بعد بار بار آتا ہے۔ مثال، نہ کیوں کر مدینے پہ مکہ ہو قرباں، نہ کیوں کر مدینے پہ مکہ ہو قرباں، کہ ہیں جلوگر اس میں محبوب یزداں، ہیں جلوگر اس میں محبوب یزداں، برستے ہیں ہر وقت انوار صبحاں، ہے ہر ایک گوشہ وہاں کا گلستاں، ہے ہر ایک گوشہ وہاں کا گلستاں، عجب دلکشا ہے مدینے کی گلیاں، معطر ہیں یوں جیسے پھولوں کی کلیاں، وہ گلیاں جہاں پر ملک سر جھکائیں، وہ گلیاں کے عاشق کے دل میں سمائیں، وہ گلیاں کے ہیں جن کی پیاری ادائیں، کسی کو ہنسائیں کسی کو رلائیں، عجب دلکشا ہے مدینے کی گلیاں، معطر ہیں یوں جیسے پھولوں کی کلیاں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال۔ یہ جو سرخ کلر میں اشعار لکھے گئے ہیں دو، ہر بند کے آخر میں ایک شعر ہے، تو دونوں بندوں میں یہ ٹیپ کا شعر ہے۔ مربع، ایسی نظم جو چار چار مصروں کے بندوں کی صورت میں لکھی جائے، اس کے پہلے بند کے چاروں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، بعد میں آنے والے ہر بند کے پہلے تین مصرے الگ قافیہ رکھتے ہیں، یعنی آپس میں متحد القوافی ہوتے ہیں۔ قوافی میرے بیٹے قافیہ کی جمع ہے، قوافی۔ چوتھا مصرع پہلے بند کا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ مربع کی مثال، مرثیہ ایسا ہے تو نے یہ کہا، جس سے حاصل ہو دو جگ کا مرتبہ، ہے یقین دل پر میرے روز جزا، ہے یقین دل پر میرے روز جزا، تجھ کو بخشا دیں گے شاہ تاجدار۔ مخمس، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں، اس میں مطلع کے بعد مطلع کے بند کے تمام مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس میں مطلع کے بند کے تمام مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، باقی تمام بندوں کا آخری مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ مثلا، کیا کیا رکھے ہے یا رب، کیا کیا رکھے ہے یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔
کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ مسدس، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں اور پہلے 4 مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں اور 5واں 6 مصرع ان سے علیحدہ قافیوں میں ہوتا ہے لیکن آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مسدس کی مثال، اس میں مسدس حالی، مولانا الطاف حسین حالی کی مسدس مشہور مسدس ہے جس کا عنوان، جس کا موضوع مد و جزر اسلام ہے، مد و جزر اسلام ہے، اور اس میں اسلام کے عروج و زوال کے اسباب اور وجوہات کو بیان کیا ہے منظوم انداز میں۔ تو یہ بھی مسدس کی مثال کے ایک بند ہے۔ شیر اٹھتے تھے دھوپ کے مارے کچھار سے، شیر اٹھتے تھے دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نمو نکالتے تھے سبززار سے۔ آہو ہرن کو کہتے ہیں۔ آہو نمو نکالتے تھے سبززار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ قطع، قطع عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ قطع سے بنا ہے، اس کا معنی کاٹنا ہے۔ قطع کے لفظی معنی ٹکڑا یا حصہ ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں چند اشعار کا مجموعہ جن میں ایک خیال یا مضمون تسلسل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو، وہ 2 اشعار بھی ہو سکتے ہیں اور 2 سے زیادہ اشعار بھی ہو سکتے ہیں۔ قطع میں، قطع کے لیے مطلع اور مقطع کی شرط نہیں، اشعار کی تعداد کی بھی پابندی نہیں ہوتی۔ مثال، تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو، لیکن ایک سخن بندہ عاجز کا یاد رہے، لیکن ایک سخن بندہ عاجز کا یاد رہے، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ رباعی، رباعی عربی زبان کا لفظ ہے، ربع سے بنا ہے جس کا معنی 4 ہے، جبکہ ادبی اصطلاح میں رباعی اس مختصر نظم کو کہتے ہیں جس کے مصروں کی تعداد صرف 4 ہو۔ علاوہ ازیں اس کے 4 مصروں میں سے پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ مثلا، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمینوں آسمانوں کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ مثنوی، مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ لفظ مثنا سے بنا ہے، اس کا معنی 2 ہیں۔ مثنوی کے لفظی معانی 2 والی ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں مثنوی ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کا قافیہ جدا ہو اور ہر شعر کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوں۔ یہ مسلسل اور طویل نظم ہوتی ہے۔ اس منظوم انداز میں کوئی داستان، قصہ یا کہانی بیان کی جاتی ہے۔ اس میں منظوم انداز میں کوئی داستان، قصہ یا کہانی بیان کی جاتی ہے۔ مثنوی چھوٹی اور آسان بحروں میں لکھی جاتی ہے۔
مثنوی کی مثال مولانا روم کی مثنوی بھی مشہور ہے. روش کی صفائی پہ بے اختیار، روش کی صفائی پہ بے اختیار، گلے اشرفی نے کیا زر نثار. چمن سے بھرا باغ گل سے چمن، چمن سے بھرا باغ گل سے چمن، کہیں نرگس و گل کہیں یاسمین. چمن آتش گل سے دہکا ہوا، چمن آتش گل سے دہکا ہوا، ہوا کے سبب باغ مہکا ہوا. حمد، حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی تعریف کرنا ہے، جبکہ شاعری کی اصطلاح میں حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالی کی ذات و صفات کی تعریف بیان کی جائے. مثلا گو سب مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. زمینوں آسمانوں کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. نعت، نعت عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے لغوی معنی تعریف کرنا، صفت بیان کرنا، توصیف بیان کرنا. شاعری کی اصطلاح میں نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کی تعریف کی جائے، نعت کہلاتی ہے. مثلا دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا ہے غم گسار آ گیا ہے. تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں. اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ و طالبات اور محترم سامعین ناظرین، اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتا ہے. دیکھتے رہیے، سنتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل. شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے. شکریہ. اللہ حافظ. رابطہ نمبر 03335128648.